بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم جل ولی کل فرج، اللہم جل ولی کل فرج۔ گزشتہ سے پیوست خطبہ غدیر۔ خطبہ غدیر در حقیقت قیامت تک کا منشور ہے، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو وضاحت طلب ہیں۔ مثلا آپ دیکھیے، اللہ کے رسول نے معذرت کی اس پیغام کے پہنچانے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس فرما رہی ہے کہ اے رسول، جو کچھ نازل کیا گیا ہے پہنچا دو، اور اگر وہ نہ پہنچایا تو گیا ہے گویا رسالت ہی گئی۔ کتنی عجیب بات ہے کہ نہ منصب سے پکارا جا رہا ہے، ہمیشہ کبھی طٰہٰ کہ اسم گرامی سے پکارا، کبھی یاسین کہا، کبھی مدثر، کبھی مزمل، مگر ابھی منصب سے پکارا جا رہا ہے کہ یا ایھا الرسول۔ اور اللہ کا رسول اور معذرت کرے، خود شان نزول میں آپ نے فرمایا کہ 3 دفعہ یہ حکم لے کر آئے۔ یہ بھی کتنی عجیب بات ہے، یہ 3 دفعہ کیوں آیا ہے مبارکہ؟ واحد آیا مبارکہ 6600 کچھ میں سے تفصیلات بیان کر چکا ہوں، اور اللہ کے رسول معذرت کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے، کیا مستقبل کی، آنے والے وقت کی اللہ کے رسول کو آگاہی تھی؟ تو آپ دیکھیے، ایک چھوٹی سی تمہید کے لیے میں بیان کروں۔ آیت اللہ جناب عقیل غربی، پیچھے انہوں نے ارشاد فرمایا کہ آیا مبارکہ جس کا ترجمہ ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا، اس نے اللہ کو پہچان لیا۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس آیہ مبارکہ کی ڈفرینٹ اینگلز سے استدلال کیا، اور فلسفے سے اور دوسرے علوم سے 12 ٹائمز 12 مرتبہ میں نے اس کو ثابت کیا مختلف اینگل سے۔ جب میں کر چکا تو میں بہت حیران ہوا کہ میں نے یہ کام کر لیا، اور 12 اینگل سے اور قرآن کریم سے استدلال کر کے اور دوسرے سب چیزوں سے میں نے ایک کام کر لیا۔ میرے دل میں خیال آیا، میں اپنے استاد محترم جناب حسن زادہ عاملی، آیت اللہ العظمیٰ جناب حسن زادہ عاملی، چند سال پہلے وصال ہوا، اپنے زمانے کے بہترین مراجع اعظام میں سے، اور پھر آپ دیکھیے بہت بڑے سائنسدان جن کا دنیا میں نام تھا، اور بہت سے علوم کے ماہر۔ کہتے میں ان کے پاس گیا کہ میں اپنے اس کارنامے سے ان کو آگاہ کروں، اور میں ابھی بیٹھا ہی تھا، میں نے کوئی بات نہیں کی تھی جو میرے دل میں تھی۔ آپ مسکرائے اور ایک کتاب مجھے پیش کی اور کہا کہ دیکھو عزیزم، میں نے اس میں 91 طریقوں سے 91 طریقوں سے ثابت کیا ہے اس کو۔ اب دیکھیں، یہ دل کی بات ایک نائب امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج شریف، اگر یہ دسترس حاصل ہے تو اللہ کا رسول تو ہتھیلی کی مانند دنیا سامنے تھی، آنے والے واقعات آپ کو معلوم تھا کہ اگر میں نے غدیر قیامت تک کا منشور پیش کر دیا تو کربلا برپا ہو جائے گی، میرے بچے، میرے نواسے تہہ تیغ کر دیے جائیں گے۔ اس لیے برملا آپ نے 3 دفعہ کہا کہ مجھے اس حکم کے پہنچانے سے باز رکھا جائے، اس لیے کہ متقین کی کمی ہے، منافقین کی کثرت، اسلام کے خلاف ہیلہ کاریاں بے روئے کار۔ وہ تفصیلات تو میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ آپ سے قربانی مانگی جا رہی تھی غدیر میں کہ یہ پہنچا دو، اور اگر نہ پہنچایا تو کچھ بھی نہ پہنچایا۔ اس رسول سے کہا جا رہا ہے جو 100 احادیث پڑھ چکا ہے، لحمہ کا لحمی جیسی حدیث، اور پھر کہتے ہیں کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، لحمہ کا لحمی، اور جناب موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی حدیث اور باقی احادیث کے سامنے تو آقا کسی نے کہا، کسی نے مولا کہا۔ اور پھر دیکھیے آیت اللہ دشتی نے ساری زندگی، انہوں نے اور ان کی زوجہ نے ولایت امیر المومنین پہ صرف کام کیا اور کتابیں لکھی، اور وہ اس کو منزلت غدیر نامی کتاب میں پیش کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ میرا مولا ہے، اللہ میرا مولا ہے، اور میں مومنین کا مولا ہوں۔
اور جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ میں میرے بعد علی، علی کے بعد میرا بیٹا حسن، پھر حسین، پھر علی ابن الحسین، پھر محمد باقر، پھر جعفر صادق، پھر موسیٰ کاظم، پھر علی ابن موسیٰ رضا، پھر محمد تقی جواد، پھر علی نقی ہادی، پھر حسن عسکری، پھر میرا بیٹا بقیت اللہ، قائم آل محمد۔ قیامت تک کے لیے آپ نے بتا دیا کہ کون میرے اوصیاء میں سے ہیں، کون میرے ولی ہیں، کون میرے اور اللہ کے خلیفہ ہیں قیامت تک۔ تو وہ جو سوچ سمجھ کر آئے تھے کہ بس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی زندگی اور ہوگی، 5 سال 10 سال، اور اس کے بعد علی علیہ السلام کو بھی خلافت دے دیں کتنے، پھر اس کے بعد ہم، لیکن یہاں تو گنجائش ہی ختم ہو گئی۔ یہاں یہ کربلا دیکھ رہے تھے اور فرما رہے تھے بلا وگرنہ اللہ کا رسول اور کہے کیا مجال۔ اور پھر آپ نے کہا بھی کہ میں جو کچھ مجھ پر نازل کیا گیا ہے پہنچاتا ہوں، اس احساس کے ساتھ کہ اگر میں نے ایسا نہ کیا تو مجھ پر ایسی بلا نازل ہوگی جس کا کوئی تدارک کرنے والا نہ ہوگا، خواہ کتنی بڑی تدبیر کرنے والا کیوں نہ ہو۔ ہم نے اس کو مذاق بنا لیا، روک دیا من کنت مولا۔ یہاں تک وہ بھی بہت بڑا اعلان ہے، بہت بڑا عظمت ہے، بار بار کہہ چکا، مگر بات تو چل رہی ہے، آگے چل رہی ہے، قیامت تک چل رہی ہے۔ اور پھر مجھے بتائیے کہ جناب سیدہ کونین سلام اللہ علیہا کا حزن و ملال کیا تھا، بیت الحزن کیا تھا، آپ کا گریہ کیا تھا، کیوں اتنا گریہ فرمایا؟ اگر بابا سے جدائی تھی تو آپ کے پاک بابا نے تو کہہ دیا سب سے پہلے مجھ سے ملاقات ہوگی، اور آپ مسکرا بھی دی تھی اس وقت، تو چند دن کی زندگی تھی، وہ تو بابا سے کیا دیکھ رہی تھیں آپ دیکھ رہی تھی کربلا، آپ کو نظر آ رہی تھی کربلا کہ اگر غدیر کو فراموش کر دیا تو کربلا بپا ہو جائے گی، میری بیٹیاں، میری اولاد۔ آپ دیکھیں، اچھا تحریف ویسے میں اسٹڈی کرنے بیٹھا ہوں تو پتہ لگتا ہے اتنی تحریفیں چیزیں بیان نہیں ہوتی۔ دیکھیں خطبہ غدیر بیان نہیں ہوا، اچھا بی بی پاک کا مرثیہ، بس اپنی مرضی سے ایک دو چیزیں لے لیتے ہیں جس سے رلایا دھلایا جائے، اور مقصد کی طرف آتا نہیں ہے کوئی بھی، چاہے کوئی بڑا ہو چھوٹا ہو۔ کتنا مشہور و معروف آپ کا مرثیہ ہے کہ مجھ پر اتنے مصائب پڑے کہ اگر روشن دنوں پر پڑتے تو سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ یہ کیوں کہا؟ کون سے مصائب پڑے آپ پر مجھے بتائیے۔ ہاں وہ بہت بڑا سب سے بڑی مصیبت تو تھی کہ ابو الحسن کو حق نہیں دیا، در جلایا گیا، یہ بہت بڑی مصیبت تھی، لیکن آپ اس سے بڑی مصیبت کو دیکھ رہی ہیں۔ آپ دیکھیے وہ 5-6 اس میں اشعار ہیں، آپ نے کیا فرمایا؟ یہ بھی بیان نہیں ہوتا، ایک مصرع بیان ہوتا ہے، ایک شعر بیان ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا جب کوئی مرنے والا مرتا ہے تو اس وقت، اس دن سے وہ غم کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ خدائے لم یزال کی قسم، جس دن سے میرے بابا گئے ہیں میرا دکھ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ منو مٹی کے نیچے سو جانے والے، چھپ جانے والے سے کاش کوئی کہہ دیتا کہ میرے آہ زاری اور نالے کو سنتا۔ میں محمد کے سائے کے نیچے محفوظ تھی، کسی ظالم اور اس کے ظلم سے نہیں ڈرتی تھی۔ مجھ پر اتنے مصائب پڑے کہ اگر روشن دنوں پر پڑتے تو سیاہ راتوں پر تبدیل ہو جاتے۔ اب میں ہر ایک ذلیل کی منت کرتی ہوں، ہر ایک ذلیل کی منت کرتی ہوں اور اس کے ظلم سے اپنی رضا کو بچاتی ہوں۔ اب میں ہر ظالم سے ڈرتی ہوں، ہر ذلیل کی منت کرتی ہوں اور اپنی رضا کو اس کے ظلم سے بچاتی ہوں۔ پس جب قمری، ایک پرندہ، رات بھر درخت کی شاخ پر نالہ و زاری کرتا ہے تو میں بھی اس کے ساتھ گریہ کرتی ہوں صبح تک۔ یہ آنسوؤں کی جھڑی میری تلوار ہے، اگر میں احمد کے قبر کی مٹی کو نہ سونگھوں تو ہلاک ہو جاؤں۔ یہ کون سے ذلیلوں کی منت کر رہی تھیں؟ مدینہ کے لوگوں کے دروازے کھٹکھٹاتی ہیں آپ، حسن اور حسین علیہ السلام کے ساتھ آدھی رات کو نکلتی، اور کتنے دروازے کھلے، کتنے کھلے؟ تاریخ نے بتایا چند دروازے، 1-2 دروازے۔ آپ کیا فرماتی؟ غدیر کو بھول گئے ہو؟
غدیر کو بھول گئے ہو. آپ کا دکھ اور صدمہ کیا تھا؟ غدیر. ہم نے کیا کر دیا؟ ہم نے غدیر کو نہیں بھلایا، ہم نے غدیر کو بھلا دیا. ہم نے غدیر کی صرف ایک جملہ بیان کیا، بیسیوں جملے ہم کھا گئے، ممبر کھا گیا، بڑا ہو چھوٹا ہو. مگر اب آپ، انہوں نے جو بھی کیا، جس نے کیا جو کیا سو کیا، مگر اب آپ سب نے سن لیا. جس نے سن لیا اس پر لازم ہو گیا کہ موجود غیر موجود کو بتائے، حاضر غیر حاضر کو بتائے، باپ بیٹے کو بتائے، اور سلسلہ قیامت تک چلایا جائے. نہیں تو دونوں گروہ، اگر آپ متقین بھی ہوئے تو پگھلا ہوا تانبا بھیج دیا جائے گا. اب آپ بتائیے، جس نے سنا ہے اس پر یہ حجت ہے اور لازم ہے کہ تمام سال غدیر کے اوپر کام کرے. تمام سال. میں نے اپنے سارے خاندان کو اکٹھا کر کے بتا دیا ہے کہ اگلے سال ٹھیک ہے عید الاضحیٰ اور عید الفطر کو آپ منائیں، لیکن عیدی دینا، نئے کپڑے، یہ سب وہ اہتمام سب کیا جائے غدیر کے لیے. بڑی عیدی دی جائے، مہنگے کپڑے پہنے جائیں، تاکہ یاد رہے بچوں کو کہ غدیر غدیر غدیر. عید کی بجائے غدیر غدیر کی صدائیں آئیں، تاکہ ہمارا امام تنہا نہ رہ جائے، آنے والا امام تنہا نہ رہ جائے. اللہم عجل ولیک الفرج اور محمد و آل محمد صلوات.